السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو، ہر کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کرے اسے بھی کوئی مرمت سے نوازے۔ گڑیا نے جلے بھنے انداز میں سسکتی آواز میں ہلکے سے یہ الفاظ نکالے۔ ہوا یہ تھا کہ سلمان نے جیسے ہی تڑاک سے تماچا گڑیا کے چہرے پر رسید کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اسے روٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سلمان نے اپنی اس حرکت پر افسردہ ہونے کی بجائے مزید اسے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے کمرے سے باہر نکل کر بھی اسے اپنے غصے کا اظہار کرتا رہا۔ یہ صورتحال اب یہ اس کی روز کا معمول ہو چکا تھا۔ اپنی چیزیں خود رکھ کر بھول جاتا اور جب چیزیں تلاش کرنے پر نہ ملتی تو اپنے گھر والوں پر الزام لگا دیتا۔ جو بھائی بہن ہاتھ لگ جاتا اس پر ناراضی کا اظہار کرتا، پھر جو چیز اس کے ہاتھ لگ جاتی اس کے ساتھ لے دے شروع ہو جاتی۔ گڑیا اکثر اس کی زد میں آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی آواز پر فوری لبیک کہتی اور جواب دینے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس کی وفا شاری اور بڑے بھائی پر کرم نوازی کا صلہ اس کو یہ ملتا کہ بھائی اس کو پیار کرنے کی بجائے اس کی درگت بنانا شروع کر دیتا اور وہ سلمان اس کے رویے کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہ کر پاتی۔ آج بھی سلمان بازار سے خرید کر لائی ہوئی آئس کریم بڑے مزے سے کھا رہا تھا کہ اچانک گڑیا اس کے کمرے میں آ گئی۔ بھائی میں بھی آئس کریم کھاؤں گی۔ اس نے سلمان کو محفوظ کرتے ہوئے دیکھا تو چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تم میری آئس کریم پر بھی نظر لگانے آ گئی ہو۔ اس نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں نہ، مجھے بھی لا دیں، پستہ والی آئس کریم کھاؤں گی، مجھے بہت پسند ہے۔ گڑیا نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یوں ہاں، پستہ آئس کریم، جاؤ ادھر سے اور خود ہی خرید لو، میں نہیں لا کے دے رہا، سلمان نے یہ کہا اور دوسری طرف منہ کر کے آئس کریم کھانے لگا۔ لیکن بھائی، ابھی گڑیا نے مزید کچھ کہنے کی کوشش ہی کی تھی کہ سلمان نے پلٹ کر بچی ہوئی آئس کریم کا کپ اس کی طرف اچھال دیا۔ گڑیا تو سامنے سے ہٹ گئی لیکن کپ زمین پر جا گرا۔ کمرے کا فرش خراب ہو گیا۔ سلمان غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا اور گڑیا حسرت سے فرش پر بیٹھی آئس کریم کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کاش بھائی جان نے یہ آئس کریم زمین پر پھینکنے کی بجائے مجھے دے دی ہوتی، یہ خراب تو نہ ہوتی، میں ہی کھا لیتی، میرا آئس کریم کھانے کا شوق پورا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں سے اچانک سے آنسو جھلک پڑے۔ کاش میرے ابو زندہ ہوتے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، میری کسی خواہش کو رد نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک بھائی جان ہے کہ… یہ سوچتے ہوئے وہ دل گرفتہ ہو گئی۔ وہ اپنے بستر میں جا کر سر تکیے میں چھپا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ پرستان کی شہزادی بنی گھوم رہی ہے، کئی خادمائیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے ابھی اور اسی وقت، اس نے خادماؤں کی طرف سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، وہ بھی پستوں سے بھری ہوئی۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، ایک خادمہ نے آگے بڑھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے کہا۔ کنگور جن کو اڑان کلین کے ساتھ حاضر کیا جائے، اسی خادمہ نے ایک اور خادمہ سے کہا۔ اس نے 3 بار تالی بجائی تو کنگور جن اڑن کلین لے کر ساتھ حاضر ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو آئس کریم کھانے کے لیے وادی برف لیلا جانا پڑے گا، وہاں آپ کو آئس کریم کی ہر ورائٹی ملے گی، اس خادمہ نے نظریں جھکا کر ایک خاص ادا سے کہا اور اسے قالین پر سوار کر دیا۔ قالین ہوا میں اڑنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ایسی وادی پر اڑ رہے تھے جہاں کی ہوائیں ٹھنڈی اور معطر تھیں۔ شہزادی صاحبہ، یہی ہے وہ وادی برف لیلا، ابھی وہ ہم آئس کریم والے حصے میں داخل ہی ہوں گے۔ قالین نے آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سے ایک بڑھ کر قسم موجود تھی آئس کریم کی، وہ بھی درختوں پر۔ اڑن قالین سے اتر کر جن تو کچھ دیر کے لیے ٹل گیا تھا۔ وہ زبان منہ میں پھیر کر حیرانی سے درختوں کی طرف دیکھنے لگی کہ پہلے پائن ایپل کھائے، ٹوٹی فروٹی کھائے، مینگو کھائے یا کیلے والی کھائے۔ وہ ابھی مزے لے رہی تھی کہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ آج تم سارے فلیور کھانا آئس کریم کے، لیکن ابتدا تم پستہ والی فلیور سے کرو گی۔ یہ آواز تو جانی پہچانی سے لگ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرانی اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے پیارے ابو بادشاہ سلامت کے لباس میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابو جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ خوشی سے چلائی اور دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہمیں کہاں جانا تھا بٹیا، بس امور سلطنت میں مصروف ہوں۔ تم یہ سب چھوڑو نا، تم آئس کریم کھاؤ۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ایک درخت کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ اس کی شاخ پکڑ کر جھکا دیتے اور وہ اسے مزے لے کر آئس کریم کھاتی، پھر اگلے درخت کی طرف بڑھ جاتی۔ اس نے 6 فلیور کھائے۔ کچھ 6 لیٹر آئس کریم وہ اپنے پیٹ میں انڈیل چکی تھی اور اسے نیند آنے لگ گئی تھی۔ ابو، مجھے سونا ہے۔
ہاں تو آ جاؤ۔ وہ اسے ایک گھنے درخت کے نیچے لے آئے۔ اس میں سے ہوا اس طرح آ رہی تھی جیسے سپلٹ اے سی سے آتی ہے۔ ابو اسے اپنی پنڈلی پر لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ کتنے پیارے ہیں میرے ابو، وہ خیالوں میں گم اپنے ابو سے باتیں کرنے لگی۔ اور ایک میرا بھائی ہے سلمان، چھی چھی چھی، بس ابھی اسے ہوش نہیں رہا۔ اگلے روز وہ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی کہ سلمان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے گڑیا سے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھ نہیں رہے، کھیل رہی ہوں، گڑیا نے بھی بے پرواہی سے جواب دیا۔ تم نے ٹیوشن کا کام نہیں کیا اور کھیلنے بیٹھ گئی ہو؟ سلمان نے آنکھیں نکال لی۔ چلو یہ کھیل چھوڑو اور میرے جوتے پالش کرو۔ وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اٹھو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور اس کے کمرے سے جوتے لا کر صحن میں رکھے، پھر ادھر ادھر گھوم کر پالش تلاش کی اور برا سا منہ بنا کر جوتے پالش کرنے لگی۔ چند منٹوں کی محنت کے بعد اس نے جوتے خوب چمکا کر سلمان کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھتے ہی سلمان کا اور موڈ خراب ہو گیا۔ یہ پالش کیے تم نے جوتے؟ وہ غصے سے چیخا۔ اس طرح پالش کرتے ہیں کیا جوتے؟ اس نے جھپٹ کر پالش اور برش سے چھینا اور خود پالش کرنے لگ گیا۔ اگر پالش خود ہی کرنا تھی تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ گڑیا نے بھی چڑھ کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سلمان کو اس بار موقع نہیں ملا تھا، ورنہ وہ ایک ہاتھ پھر لگا دیتا۔ شام کے وقت امی صحن میں تخت پر بیٹھے سدرا کے اسکول کی قمیض میں بٹن لگانے کے لیے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن دھاگا تھا کہ ڈل ہی نہیں رہا تھا۔ سلمان دوسرے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ امی نے آواز لگائی، سلمان بیٹا تم کہاں ہو؟ یہاں آؤ۔ کیا ہے امی؟ سلمان نے بیزاری سے کہا۔ یہ ذرا مجھے سوئی میں دھاگا تو نکال دو، امی نے تیز آواز میں کہا۔ میں کارٹون دیکھ رہا ہوں امی، سلمان نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے امی۔ کام ٹال کر وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ گڑیا جب صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ امی ہاتھ میں سوئی دھاگا لیے بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ فوراً بھاگ کر امی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کچھ کہنے سے پہلے ہی امی کے ہاتھ سے سوئی اور دھاگا لیا اور سوئی میں دھاگا پرونے کی کوشش کرنے لگی۔ امی اس سے بڑے پیارے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوشش کرنے کے بعد پھر سوئی میں آخر کار دھاگا ڈال ہی لیا اور وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے سوئی امی کی طرف بڑھا دی۔ خوش رہو میری بچی، امی نے شفقت بھرے انداز میں گڑیا کو اپنے طرف کھینچا اور اسے پیار کرنے لگی۔ گڑیا امی کی اس شفقت سے مسرور ہو کر مسکراتی ہوئی اپنا بستہ اٹھا کر کمرے کی طرف چلی گئی اور ٹیوشن کا کام کرنے لگی۔ امی کی محبت دیکھ کر بھی سلمان کو گڑیا سے حسد ہونے لگی اور وہ گڑیا کو ستانے اپنی غیظ و غضب کا نشانہ بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا پھرتا۔ ایک بار جب اس نے گڑیا کو گھر کے دروازے پر نہ جانے کی ہدایت کی اور اسے دروازے پر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور مارنے کے لیے دوڑا، لیکن گڑیا نے اپنی امی کی آغوش میں پناہ لے لی اور سلمان کی مار کٹائی سے بچ گئی۔ ٹی وی کا پلگ ہل جانے کی سبب ٹی وی چلتے چلتے بند ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند ہو جانے کا الزام بھی بیچاری گڑیا کے سر پہ تھوپ دیا اور گڑیا لاکھ منع کرتی رہی کہ ٹی وی اس نے بند نہیں کیا، لیکن سلمان نے اس کی ایک نہ سنی اور مار کٹائی کے بعد غصے سے چیختا چلاتا گھر سے باہر چلا گیا۔ اسی طرح ایک روز چائے کے کپ میں مکھی گر جانے کا ذمہ دار بھی گڑیا کو ٹھہرایا گیا۔ سلمان کے اس منفی رویے سے گڑیا پریشان رہنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے جب بھی وہ اسے غصہ دیکھتی تھی تو امی کے پاس چلی جاتی تھی اور اس کے پاس جا کر چھپ جاتی تھی، جبکہ سلمان تھا کہ اس کی اکڑ میں بالکل کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح گڑیا کو مار پیٹ سکے۔ ایک روز سلمان بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک جھپکا سا ہوا اور ٹی وی کی اسکرین غائب ہو گئی۔ وہ غصے سے اٹھا اور کبھی ٹی وی کے بٹنوں کو اور کبھی ٹی وی کے پلگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ایسے میں ہی اچانک سے اس کا ہاتھ ننگی تاروں سے جا لگا، اس کے منہ سے چیخنے کی آوازیں نکلنے لگی، بجلی کے روح نے اسے پکڑ لیا تھا۔ گڑیا کی اسے چیخ سن کر کمرے سے دوڑی اور بلا سوچے سمجھے بھائی کو ہاتھ سے پکڑا تو اس کو بھی تاروں کا ہلکا سا جھٹکا لگ گیا، لیکن شکر ہے وہ بچ گئی۔ لکڑی، سلمان کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ گڑیا سمجھ گئی، وہ بھاگ کے صحن سے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا کے لے کے آئی۔ ڈنڈے سے اس نے سلمان کو دھکا دے کر الگ کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں امی بھی حیران کمرے میں داخل ہوئیں اور دونوں نے مل جل کر بامشکل تمام سلمان کو ان تاروں سے الگ کیا۔ اب اچانک صورتحال کے سبب سلمان بے ہوش ہو چکا تھا، جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اس کے مؤثر علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہسپتال رہنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ گڑیا نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر منہ دوسری جانب کیا تو اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اپنی بہن سے کہا، گڑیا کو دیکھا اور بولا، میری پیاری بہن گڑیا میرے پاس نہیں ہوگی کیا؟ بھائی کی یہ بات سننا تھی کہ وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ گلے لگ گئی اور گڑیا کو پیار کیا تو اس کی دونوں آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل پڑے۔ وہ سلمان کے اس بدلے ہوئے رویے پر مسرور تھی۔ سلمان بھی اپنی روا رکھے گئی سلوک پر نادم تھا۔
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آخر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، خون کے رشتوں میں بڑی سچائی ہوتی ہے۔ میں جسے دن رات پریشان کرتا رہتا تھا، آخر اسی نے میری مشکل گھڑی میں میری مدد کی۔